سامعین، دینی مدارس کے نئے سال کا آغاز وہ شوال کے مہینے سے ہوتا ہے اور رمضان سے پہلے شعبان میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ان دنوں دینی مدارس کے داخلے جاری ہیں، تو اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں علم، علماء اور دینی مدارس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان بھی اس سے ہٹایا جاتا ہے، اور دینی مدارس کو خواہ مخواہ بدنام کر کے مختلف حربے اور زاویے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی تو ان کے اوپر کچھ الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ علماء بننا یا علم کی طرف سفر کرنا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، دنیاوی علوم و فنون اور ترقی کی راہ، اس لیے آپ دنیا کی ترقی میں زیادہ توجہ دیں، سائنس اور جدید علم کو حاصل کریں۔ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جدید فنون اور علوم کو سیکھنا چاہیے، جدید آلات کے استعمال کی مہارت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجموعی طور پر آپ جدید تعلیم ہی سیکھیں، مجموعی طور پر آپ عصری تعلیم ہی سیکھیں اور دینی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیں۔ آج اگر اسلام زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ اسلام کے قلعے دینی مدارس ہیں، اور اگر آج کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں اس کی وجہ بھی یہ دینی ادارے اور علماء ہیں۔ اگر دینی اداروں کو ختم کر دیا جائے، علماء بننے ختم ہو جائے، دنیا گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے، علم اٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے کہ قیامت وقت سے پہلے جو قیامت کی علامات ہیں، ان علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید خود بخود ختم ہو گیا، حدیث کی کتابیں خود بخود ضائع ہو جائیں، نہیں، فرمایا بقبض العلماء، علماء کا دنیا سے ختم ہو جانے کے ساتھ علم ختم ہو جائے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے، علماء ربانیین، علماء حق، علم نہیں رہے گا۔ کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تب بھی علم نہیں رہے گا، کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں ہے تب بھی علم نہیں رہے گا۔ علم ہے زندہ، قائم، ہدایت موجود ہے تو رہتی دنیا تک، جب تک علماء موجود ہیں، جب تک علم موجود ہے۔ علماء نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے۔ قیامت سے قبل جب علم کو اٹھا دیا جائے گا تو علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم کو اٹھایا جائے گا، علماء نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ان پروپیگنڈوں میں آنے کے بجائے ہمیں بھی اپنی اولاد میں سے، اپنی برادری میں سے، اپنے علاقے میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں، جو علم نبوت کو حاصل کریں۔ اور یہ علم حاصل کرنے کے ساتھ آتا ہے، خود بخود چل کے کسی کے دروازے پر نہیں آتا۔ اس کے لیے محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں، ایک ایک محدث کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں، انہوں نے اپنا مال لٹایا، انہوں نے طویل اور لمبے اسفار کیے تحصیل علم کے لیے، اور تحصیل علم کو اپنا ایسا اوڑھنا بچھونا بنایا کہ ان کو کسی اور کام کرنے کی فرصت ہی نہیں میسر آئی۔ یہ ان کی محبت تھی علم کے ساتھ، اور وہ علم تدریجاً اسی طرح ہو بہو ہم تک آج پہنچا ہے۔ یہ ان کی محنتوں، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے اس علم کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ جو جتنی بھی یہ علم کی فضیلت ہے اور علم کو قائم رکھنا ہے، اس سے مراد صرف وہی علماء جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں۔ علماء سو بدعات کا پرچار کرنے والے یا پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے دین کو بیچنے والے، اس سے مراد نہیں ہے۔
تو اس میں ایک تو سوشل میڈیا اور لبرل لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کو دینی مدارس اور دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا کئی علاقے ایسے ہیں اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں انہوں نے اگر کسی کو اپنا پیش امام یا خطیب بنایا ہے، یا تو پورا عالم کوئی رکھا نہیں، وہ کچی روٹی پکی روٹی یا چند صورتیں یاد کر کے رکھ دی ہے، اب وہ ان کے دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور یہ اس کی عزت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو اس سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا علماء تو گیٹ اپ تو علماء کا ہی ہے، اور کچھ لوگ جو اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے ایک لیڈر کو، ایک معلم کو، ایک مربی کو وہ اپنا نوکر تسلیم کرتے ہیں اور اس کو حکم دیتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کہ جو سلوک جو ہے وہ کسی اور طبقے کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر آپ مجموعی طور پر معاشرے میں دیکھیں، علماء کو ہمارے علاقوں میں برے صغیر میں، اکثر جگہ کا میں نہیں کہہ سکتا، کئی جگہ ایسی موجود ہیں، کئی دئی علاقے ایسے موجود ہیں، سب سے کم تر اور سب سے برا سلوک کے ساتھ جن کو رکھا ہوا ہے وہ مساجد کے ائمہ اور علماء کو رکھا ہوا ہے۔ پھر جب اس ماحول کو کوئی بچہ دیکھتا ہے تو وہ اس میں جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑا دیکھتا ہے اپنے بچے کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر آپ ماحول سے اثر انداز نہ ہو اور کتاب و سنت کی طرف دیکھیں تو پھر ہر شخص کا دل چاہے گا کہ ہمیں بھی اللہ یہ علم عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ اس علم سے نوازے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کیا ہے، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جامع صحیح مسلم کی حدیث نمبر 718 کا آخری ٹکڑا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب، اس قرآن مجید کے ذریعے اقوام کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ من حیث القوم، اگر کسی قوم کو رفعت اور بلندی ملتی ہے تو وہ قرآن مجید کے علم اور تعلیم کی وجہ سے ملتی ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسے پسے پشت ڈالنے والوں کو اللہ ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو بلندی درجات کی دنیا میں وہ علم کے ساتھ جڑی ہے، بلندی درجات کی آخرت کی وہ کس کے ساتھ جڑی ہے؟ علم کے ساتھ جڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دے، اللہ چاہے کہ میں اس کو خیر دوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے کسی کو میں بھلائی عطا کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا؟ مال دے گا، دولت دے گا، اولاد کی کثرت دے گا، یا عہدہ دنیا کا کوئی دے گا، یا علم دے گا۔ کیا دے گا اللہ اس کو؟ علم دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 71۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دوران خطبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، جسے اللہ خیر کا اور بلائی کا ارادہ فرما لے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا وہ ارادہ فرما لے کہ میں نے اسے خیر دینی ہے، میں نے اسے شر سے بچانا ہے، میں نے اسے بلائی عطا کرنی ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ ان 5 چیزوں میں سے یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی فقاہت کا مل جانا، خیر کا مل جانا ہے، بلائی کا مل جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2477 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی رکھتے ہیں، مختلف الفاظ صحیح بخاری میں بھی اختصاراً موجود ہے، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے ہیں، آپ اس سے وضو فرمائیں، آپ پوچھتے ہیں یہ پانی اور یہ مسواک وغیرہ کس نے رکھی ہے؟ کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر اس موقع پر خوش ہو کے دعا عطا فرمائی۔ اب آپ توجہ دیں، نبی علیہ السلام ان کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟
نبی علیہ السلام ان کے لیے کیا خیر مانگ رہے. آج ہماری مائیں بھی خیر مانگتی ہیں تو کہتی ہے اللہ تو یہ دنیا میں بڑی ترقی دے, تو اتنا کمائے تو گن نہ سکے. کبھی کہتے تیرے پاس اتنا ہو تو لوگوں کو دے. بس یہاں تک ہم محدود ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد کے لیے دعا کی, اور دعا کیا کی؟ اللہم علمہ الکتاب, اللہ اسے قرآن مجید کا علم عطا فرما. ایک روایت میں علمہ التعبیر, اللہ اسے قرآن کی تفسیر و تعبیر و تعبیر کا علم عطا فرما. وفقہہ فی الدین, اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ اور فقاہت عطا فرما. اور اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول, وہ ترجمان القرآن ہے, مفسر قرآن ہے, فقیہ امت ہے. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وہاں پر اگر دعا مانگی ہے تو علم کی دعا مانگی, فقاہت کی دعا مانگی, قرآن کی تعلیم کی دعا مانگی ہے, قرآن مجید کی تفسیر کی دعا مانگی ہے. یہ علم کا مل جانا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑے مقام اور بڑے مرتبے کی بات ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2685 ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے. آپ نے یہ تو آیت سنی ہے نا سورہ احزاب کی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اپنے نبی پر رحمت فرماتے ہیں, فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اہل ایمان تم بھی نبی پر زیادہ کیا کرو, درود پڑھو. لیکن یہاں پر بھی ہے ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے, واہل السماوات والارضین, اور سارے آسمان والے. سارے آسمان والے کون سے؟ آسمان کی تمام مخلوقات, تمام فرشتے, اور زمین کی تمام مخلوقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی النمل فی جحرہا, یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر, وحتی الحوت, اور یہاں تک کہ سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, لوگوں کو خیر علم کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی. اللہ معلم کے لیے دعا کر وہ کرے, رحمت کرتا اس کے اوپر. اور اگر یہاں پر جو لوگ ہیں نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اس علم کے رستے میں, حاسدین کے حسد کی وجہ سے, یا شریروں کے شر کی وجہ سے, یا چند جہال کی بدتمیزیوں کی وجہ سے, اور برے اخلاق اور برے رویہ کی وجہ سے, انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں, لیکن اللہ کی مخلوقات جس کی تعداد کوئی نہیں جانتا وہ سارے دعائیں خیر کر رہے ہیں. اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. چونٹیاں دعائیں خیر کر رہی, مچھلیاں دعائیں خیر کر رہی, فرشتے دعائیں خیر کر رہے. یہ مقام تھوڑا مقام ہے. اس حدیث کی پیش نظر کائنات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر آپ کو اتنی کثرت سے دعائیں ملتی ہوں جتنا علم کی تحصیل اور علم کی تعلیم دینے سے ملتی ہے. جو شخص علم کی تعلیم دیتا ہے, سنت نبوی اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے, کائنات میں سب سے زیادہ اس کو دعائیں ملتی ہیں. اللہ کی مخلوقات کو کوئی جانتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کے لشکر کتنے ہیں سوائے اس کے کوئی جانتا ہی نہیں. زمین و آسمان کی اللہ کی جتنی مخلوقات ہے خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی چھوٹی چونٹی تک کی بات کی کہ چونٹی اپنے بل اور سوراخ میں بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہے, مچھلی سمندروں کے اندر ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ خیر کی تعلیم دینے والے کے اوپر رحمت فرما, اللہ خود بھی ان کے اوپر رحمت فرماتا ہے. یہ جنت کا اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ چاہتا ہے نا یہی ہے. جامع صحیح مسلم کی حدیث کا ایک جزو ہے, حدیث نمبر 2699. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ چل پڑتا ہے تحصیل علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے.
جو علم کے لیے نکلے، دین سیکھنے کے لیے نکلے، اللہ اسے کہاں لگا دیتا ہے؟ جنت کے رستے میں، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات کرنے اور کہنے سے پہلے علم ہے۔ آپ کا عقیدہ توحید پر تب مضبوط ہوگا جب آپ اس کو بنیادی علم حاصل کریں گے، آپ کی نماز تب درست ہوگی جب آپ اس کو سیکھیں گے، بنیادی تعلیم آپ کے پاس ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرانہ، آپ کا روزہ، آپ کا عمرہ، حج، آپ کی دیگر عبادات، اس کے پیچھے کیا ہے؟ علم ہے۔ علم ہے تو آپ کی وہ عبادت ہے، علم نہیں ہے تو آپ کی اس عبادت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تفصیلی علم نہیں بھی ہے، جو اس کا بنیادی اور ضروری علم ہے، وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے، میں نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، میری نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گی، میری نماز کن چیزوں سے قائم رہے گی، کون سی چیزیں ضروری ہے اس کے لیے، طہارت وغیرہ، تو وہی صحیح عبادت کر سکے گا۔ جسے پتہ ہی نہیں فجر ہے 4 کہ 5، جسے یہی نہیں پتا وضو میں نے کیسے کرنا ہے، دیکھا دیکھی سنا سنائی، وہ عبادت کام آنے والی نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی کیا، ہم نے سنی سنائی کی۔ کم از کم ارکان اسلام اور جو بنیادی اور ضروریات دین ہے اور جو عقائد ہے، اہل علم کے پاس بیٹھ کے ان کو سیکھنا اور ان کو سمجھنا، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور جو تفصیلی علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عطا فرما دیتا ہے، اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات ہی نہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا، اور شیخ البانی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 3317۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیوں حاضر ہوا ہوں؟ تاکہ میں آپ سے علم حاصل کر لوں، آپ سے علم سیکھ لوں، علم کی کوئی بات سیکھ لوں۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، علم کو طلب کرنے والے کے لیے مرحبا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ نبی علیہ السلام ان کو مرحبا کر رہے ہیں کہ جو علم کی تحصیل کے لیے آیا۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان طالب العلم، بے شک جو علم کا طالب ہوتا ہے نا، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، فرشتے اس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق علم حاصل کرنے کے لیے جو آیا ہے، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، اس کے ارد گرد۔ خطبہ جمعہ میں کلام کرنا ممنوع ہے، دوران خطبہ اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے، بات کرنا تو زیادہ ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، اور اپنے پروں کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ اپنے پروں کے ساتھ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے سایہ کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ان کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے علم کے طلاب کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے جس کے لیے یہ آیا ہے، جس علم کی تحصیل اور محبت میں یہ شخص آیا ہے، اس کے لیے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ چھوٹے تھے، آپ نے نام سنا سفیان بن عیینہ، وقت کے عظیم محدث، بڑے عالم، چھوٹے تھے، اور ان کے والد گرامی ان کو مکے میں لے کر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص آئے جو اپنے گدھے پر سوار تھے، اور مسجد کے بارے ان کو کہتے ہیں لڑکے یہ میرا گدھا پکڑ لو، میں اندر سے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا گدھا تب پکڑوں گا جب آپ مجھے حدیث بیان کریں۔ یہ علم کو حاصل کرنے کا جو شوق تھا، چھوٹا بچہ ہے، کہتا ہے آپ کا یہ کام میں کر دوں گا جب تک آپ مسجد میں آپ کی سواری کی حفاظت کروں گا اور اس کو تھام کے رکھوں گا، لیکن جب تک آپ مجھے حدیث بیان کریں گے تو آپ جائیں گے، میرے آپ کا یہ کام کروں گا۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی چند روایات، 7-8 روایات ان کو بیان کر دی۔ کیا ہماری ایسی کیفیت ہے کہ ہم حدیث کی طلب کے لیے اتنا شوق اور طلب ہو کہ کوئی موقع نہ جانے دے کہ جی ہمیں حدیث بیان کرو، ہم نے حدیث سننی ہے، اس کو یاد کرنا ہے؟ ہمارے اندر یہ طلب نہیں ہے۔
کہا حدیثیں بیان کرو، انہوں نے 7 یا 8 حدیثیں بیان کی اور اندر چلے گئے. انہوں نے ان کے گدھے کی حفاظت کی، پکڑے رکھا. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تو چھوٹا بچہ ہے، تو نے کہا مجھے یہاں روک کے رکھا کہ حدیثیں بیان کرو. یہ محدثین بھی ایسے تھے، وہ نہیں کہتے تھے ہزاروں کا مجمع تو حدیث بیان کریں گے، اسٹیج لگیں گے. چھوٹے لڑکے نے روک کے کہا حدیث بیان کرو، حدیث بیان کرو. تو کیا کرے گا ان حدیثوں کا؟ انہوں نے من وعن اسی طرح وہ ساری حدیثیں ان کو سنا دی کہ آپ نے مجھے یہ حدیثیں بیان کی، میں نے یاد کر لی. کہا ٹھیک ہے، کل سے میری مجلس حدیث میں آ جانا، یعنی تو اس قابل حدیثیں یاد کریں، میری مجلس کے اندر آ جانا. یہ کون تھے؟ امام عمر بن دینار رحمہ اللہ، اور یہ ان کے شاگرد بنے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ. ایسے محدثین کے بیسیوں سینکڑوں واقعات موجود ہیں جنہوں نے حدیث کو سننے اور حدیث کو سنانے میں بڑی طلب، بڑا شوق، بڑا ذوق دکھایا بھی ہے اور قربانیاں بھی پیش کی، اسفار بھی لمبے لمبے کیے. اور اسلاف کے قول میں سے یہ قول ہے نا، کن عالما، عالم بن جاؤ، او متعلما، عالم نہیں بن سکتے، متعلم بن جاؤ، علم کے سیکھنے والے بن جاؤ. ہر شخص طالب علم ہی ہے. جو بڑے کبار علماء ہیں وہ جب تک کہتے ہیں ہماری زندگی ہے ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہم مزید علم کے متلاشی ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، مومن کبھی خیر سے وہ پیٹ اس کا نہیں بھرتا، خیر سننے سے اس کو جتنی خیر جب تک عمر کے آخر تک ملتی رہتی ہے وہ اور سنتا جاتا ہے، وہ اور حریص ہے. اور جس چیزوں میں کسی دوسرے پر رشک کرنا چاہیے ان میں ایک چیز علم ہے. علم کسی کے پاس ہے، اس پر رشک کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا فرمائے. تو فرمایا کن عالما، عالم بن جا، او متعلما، یا متعلم بن جا، علم سیکھنے والا، علم کو طلب کرنے والا. او مستمعا، اگر عالم یا متعلم نہیں بن سکتے علم سننے والے بن جاؤ. علماء کی محافل اور مجالس میں جاؤ، ان کے دروس سنو، ان کے واعظ سنو، حدیث کو سنو. وہ علم کے موتی بکھیرتے تم سنو صرف. او محبا، یا ان کے محبت کرنے والے بن جاؤ. لیکن 5ویں چیز نہ بننا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ عالم نہیں ہیں تو متعلم بھی نہیں، اگر متعلم نہیں ہے تو سننے والے نہیں تو علماء کی محبت کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے نہیں. اگر یہ چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ نے کچھ اور نہیں بننا. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے جو عالم نہیں، متعلم نہیں، مستمع نہیں تو محب بھی نہ ہو. علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا عالم ہو سکتا ہے، دینی مدارس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے والا متعلم ہو سکتا ہے، ان کے خلاف بد زبانی کرنے والا اور لوگوں کو دوسری طرف لے کے جانے والا لبرلزم کی طرف وہ محب ہو سکتا ہے، مستمع ہو سکتا ہے. فرمایا اگر 5ویں چیز بن گئے ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہلاکت سے بچنا اور نجات جس کی چیز کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ علم. علم کے ساتھ جڑ جانا، علماء کے ساتھ جڑ جانا. سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2669 ہے، 69. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اشخاص تھے. ہمارے یہ بھی ہے نا کہ کمائے گا کہاں سے اور کھائے گا کہاں سے. 2 بھائی تھے، ایک کماتا تھا اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے ڈیرے ڈال کے وہ علم سنتا تھا، علم کو یاد کرتا تھا، علم کو شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، آپ کی خدمت میں ہی رہتا ہے اور میں کمائی کرتا ہوں اور کھاتے ہم دونوں ہیں، یہ کماتا کچھ نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے جو روزی دی جاتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے دی جاتی ہے. کہ تو کہتا ہے نا میں کما کے کھاتا ہوں، ممکن ہے اللہ اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور تیرا اس پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے بھی روزی عطا فرماتا ہو. تو یہ دینی مدارس کو ترقی میں رکاوٹ کہنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، ممکن ہے اللہ نے جو ترقیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہو، یہ علم کا زندہ رکھنا ہو، یہ اسلام کے قلعوں کا قیام ہو. جو حدیث آپ کے سامنے میں نے جامع ترمذی کی رکھی ہے،
حدیث نمبر 2686 جامع ترمذی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز معلم الناس الخیر جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس حدیث کے بعد امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں عالم عامل معلم، جو عالم علم رکھنے والا، عامل اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والا ہو، بے دین نہ ہو، اور معلم ہو، دین سکھانے والا ہو، یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، آسمانوں میں اسے بڑی شان والا، بڑی شوکت والا اور کبیر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، کوئی پرواہ نہیں، آسمانوں میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے یہ کبیر ہے، یہ بڑا عالی مرتبت ہے، یہ بڑی شان اور شوکت والا ہے۔ کوئی عابد جو علم کے بغیر جتنا مرضی عبادت گزار بن جائے، علم والے کی شان، عظمت اور شوکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام محمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام عبد البر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جامع بیان العلم وفضلہ، اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا ان کا قول۔ فرماتے ہیں ان مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد، کسی شہر میں جیسے ایک میٹھے تازہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے، اگر ایک علاقہ ایسا ہو جیسے تھرپارکر یا جس دیگر علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور ایک علاقہ ایسا جو سرسبز و شاداب ہو اور وہاں ٹھنڈا میٹھا پانی ہو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا کسی بستی میں موجود ہونا ایسے ہے جیسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ اس بستی کے اندر موجود ہو۔ جس طرح ٹھنڈے اور پانی، میٹھے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی کے بغیر زندگی ہے، ایسے ہدایت بھی علم کے بغیر نہیں ہے۔ جیسے کسی قوم اور کسی علاقے کے لیے اس علاقے میں کسی اچھے پانی کے چشمہ ہونا بہت بڑی عظیم نعمت ہے، ایسے ہی کسی علاقے اور کسی قوم میں ایک بڑے عالم کا ہونا اس قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور میں کہتا ہوں اس نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، آپ کو ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز نہیں ملتی، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان صرف عارضی دنیا اور عارضی زندگی کے جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ملتا، ہدایت نہیں ملتی، آپ کو رہنمائی نہیں ملتی، اور آپ بھٹک جاتے ہیں شرک اور کفر کی ضلالتوں میں اور اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ، تو آپ بتائیں دنیا کی عارضی زندگی کا آخرت کے ساتھ کیا مقابلہ؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تو پانی اگر نہیں ملا تو زندگی جائے گی، اور اگر علم نہیں ملا تو پھر کیا جائے گا؟ آخرت چلی جائے گی۔ اس لیے علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ جو بچے ہیں باصلاحیت، ردی نہیں، ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج ہے، وہ کیا کرتے ہیں جی، جو بچہ سب سے نکارا ہوتا ہے اسکول میں لگایا جی نہیں چلا، پرائیویٹ ڈالو نہیں چلا، ساتھ ٹیوشن لگاؤ نہیں چلا، کو کچھ آتا ہی نہیں، اسکول والے کہتے ہیں مہربانی کرو یہاں سے لے جاؤ، ہمارے بس کا نہیں، پھر گھر میں رکھتے ہیں، گھر کے کام بھی نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے، آخری حل کیا جی مدرسے میں ڈال دو۔ اب مدرسوں کو ایسے نہیں، باصلاحیت ذہین اور فتین دے، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں جنہیں گھر والوں نے نکارا سمجھ کر، سکول والوں نے بھی ہاتھ باندھے، گھر والوں نے بھی ہاتھ باندھے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اللہ نے اس سے دنیا میں ایسا کام لیا کہ لوگ آششکار اٹھے۔ وہ مدرسے میں جب گیا، نکلا تو وقت کا عظیم داعی اور محقق اور محدث بن کے نکلا، اور اس نے دنیا میں ایسا نام پیدا کیا کہ اس کی قوم قبیلے والوں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں، جسے نکارا کر کے مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے نے اسے قیمتی اور نایاب ہیرا بنا کے باہر نکالا، جس سے لوگوں یہ علم کی برکت ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں دینی تعلیم مشکل ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وہاں رہنا، وہاں پڑھنا، اس کا مطالعہ، اس کو سمجھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے۔ لیکن جو بچے باصلاحیت ہوں، ذہین ہوں، انہیں مدرسے کے اندر داخل کروائیں، نہیں کر سکتے تو آپ اور اپنی اولاد کو علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان کی مجالست میں لے کر جائیں،
علم اور علماء کے ساتھ جوڑیں، علم کو سننے والے بنیں، ترجمہ کلاس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، احادیث کو جب بھی سنیں، چاہے وعظ میں، چاہے تقریر میں، چاہے خطبہ میں، چاہے عام دروس میں، غور سے سنیں کہ اس کو میں نے سننے کے بعد یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی جا کے سنانا ہے، تاکہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، فرشتے پروں کا سایہ کیے رکھیں اور اللہ کی رحمتیں ہوتی رہیں اور علم پھلتا رہے، پھیلتا رہے، پھولتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔